بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو میرے یوٹیوب چینل پہ بھلی کار اور سب دوستوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے۔ آپ سب دوستوں کو عید الفطر کی مبارک ہو۔ امید ہے آپ نے عید انجوائے کیا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ عید انجوائے کرنے کے بعد آپ اپنی تیاری کی طرف متوجہ ہو جائیں، تیاری کو کنٹینیو کریں۔ اس کے حوالے سے ہم آج ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، ارکان اسلام۔ ویڈیو کے جانے سے پہلے آپ کو ہماری ریکویسٹ ہوگی، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری سپورٹ ہو اور ہم کو سپورٹ ملے، اور ہماری دل بھی کہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی طریقے سے ویڈیو بنائیں۔ اور جس نے بھی ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور دیگر ویڈیوز جو ہم نے اردو کے بنائے ہیں، اسلامیات کے بنائے ہیں، میتھمیٹکس کے بنائے ہیں، وہ بھی وزٹ کریں اور وہ بھی سنیں۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ بنا کسی دیر کے ہم اب چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر پہلے پر۔ کس سن ہجری میں سود حرام کر دیا گیا؟ سود مطلب جن کے اساں بیاج سندھی میں چوندا ہوں۔ سود کس سن ہجری میں حرام کس سن ہجری میں سود حرام قرار دیا گیا؟ 8 ہجری، 7 ہجری، 9 ہجری، 11 ہجری۔ 9 ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ کلمہ میں کتنے نقطے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ کلمہ میں کتنے نقطے ہیں؟ 6، 8، 7، ایک بھی نہیں۔ تو کیا بنے گا؟ ایک بھی نہیں۔ کلمہ میں ایک بھی نقطہ نہیں۔ کلمہ میں کل کتنے حروف ہیں؟ 49، 48، 53، 51۔ تو کتنے بنیں گے؟ 48۔ ظہر سے کیا مراد ہے؟ دن ڈھلنے کا وقت، دوپہر کا وقت، سورج غروب ہونے کا وقت، رات کا وقت۔ ظہر کا مطلب ہے دن ڈھلنے کا وقت۔ ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ۔ تو دوستو کیا ہوگا؟ نماز۔ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ دعا مانگنا، عمرہ کرنا، توبہ کرنا، کلمہ پڑھنا۔ تحلیل سے کیا معنی ہوگی؟ تحلیل کا معنی ہوگی کلمہ پڑھنا۔ اسلام کا 5واں اہم رکن کون سا ہے؟ دوستو یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ کہیں گے یہ بیسک ہیں، لیکن پولیس میں، موٹر وے میں یہ سمپل سی جواب ہیں جو 5، 6، 7 اسکیل کے ہیں۔ ان میں سے ایسے ہی پوچھتے ہیں۔ دوسرے نمبر ترتیب آپ کو یاد کرنی پڑے گی، پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ اس لیے اسلام کا 5واں اہم رکن کون سا ہے؟ تو وہ کیا ہوگا؟ روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج۔ تو یقیناً کیا ہوگا؟ حج۔ تیمم کا حکم کب آیا؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ SST کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، جو بھی جاب آپ کرنے ہیں اس کے حوالے سے یہ تیمم کا حکم کب آیا؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ 6 ہجری میں، 8 ہجری میں، 13 ہجری میں، 4 ہجری میں۔ تو کیا ہے؟ کس ہجری میں؟ 4 ہجری میں۔ وضو میں کتنے سنتیں ہیں؟ سنتیں اور فرائض آگے ہم کو مل جائے گا۔ اب ہم سنتیں پڑھیں گے، 17، 19، 13، 21۔ تو کتنے سنتیں ہیں؟ 13 سنتیں ہیں۔ اذان میں اللہ اکبر کتنے مرتبہ کیا جاتا ہے؟ ایسے بھی سوال آ جاتا ہے کہ مؤذن اذان میں اللہ اکبر کتنے بار کہتا ہے یا پڑھتا ہے؟ تو 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، تو 6 مرتبہ۔ یہ دوستوں تمام امپورٹنٹ کوشچنس ہیں، بنیادی ہیں، لیکن آپ سب دوستوں کو یہ یاد کرنے پڑیں گے اور یاد ہونے چاہیے۔ نمازیں 5 ہیں، ان میں کل کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ یہ دیکھو کل کتنی رکعتیں ہیں نا، فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 21، 24، 17، 13 رکعت۔ 17 رکعتیں ہیں، جو فجر میں 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، عصر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب میں 3 رکعتیں فرض ہیں، اور عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہیں۔ دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ نماز عشاء میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز فجر میں یہ غلط ہے، ظہر غلط ہے، نماز عصر بھی غلط ہے، نماز عشاء میں پڑھی جاتی ہے۔ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد بتائیں۔ 21، 17، 19، 23۔ تو دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 17 ہے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ اب وہاں پہ ہم نے کتنے پڑھے، کیا پڑھے ہیں؟ وضو کی سنتیں پڑھی تھی، یہاں ہم وضو کے فرائض کرنے پڑھیں گے۔ کتنے؟ 6، 5 اور 4، 7۔ تو وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔
دوستو یہ یقیناً آپ کو آتے ہوں گے، یہ کون سے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے۔ نماز عید میں کتنے زائدہ تکبیر ہوتی ہیں، جو اب کل آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کو امام نے بتایا ہوگا، امام صاحب نے، تو زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے کل تازہ پڑھی ہوگی عید نماز، اس میں آپ کو پتہ ہوگا 6 زیادہ تکبیریں ہیں۔ بالغ مسلمان پر کس صورت نماز فرض ہے؟ جسمانی فرض نہیں، جسمانی معذوری، دماغی توازن کی خرابی، حالت سفر میں ہونا، قید میں ہونا۔ جسمانی معذوری پہ اس پہ کیا ہے، جسمانی معذوری پہ اس پہ کیا ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 4، 3، 1، 2۔ کتنے تھیں؟ 2 نمازیں فرض تھیں۔ کسی بھی دین کا نہ ماننے والا کیا کہلاتا ہے؟ کسی بھی دین کا نہ ماننے والا کیا کہلاتا ہے؟ دوستو ویڈیو کچھ کلیئر نتھی اچے، ویڈیو کلیئر جی ہی دی تو ماں تہاں کے ان آپشن تہاں کے پڑھی ॿुधाईं، فاسق، مشرک، ملحد یا زندیق۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہیں جی کہ SST والا تیاری کن تھا انہوں جی یہ ویری امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جی SST والے تیاری کرتے ہیں، پولیس والے کرتے ہیں۔ یہ پولیس والن جے لائے تمام اہم ہے، SST والن جے لائے اہم ہے، یہ تمام اہم ہیں۔ کسی بھی دین کا نہ ماننے والے کا کیا کہلاتے ہیں؟ زندیق کہلاتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ ملحد، زندیق، مشرک، فاسق، تو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ دوستو اب ہم پڑھیں گے جو شخص مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے سے کیا کہلائے گا؟ ملحمہ، مرتد، فاسق، مشرک، تو اس کو مرتد کہیں گے۔ نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ بارش کے لیے، دھوپ کے لیے، رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے۔ نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی اذان میں کتنے کلمات ہوتی ہیں؟ 15 کلمات، 17 کلمات، 13 کلمات، 14 کلمات، اس میں 17 کلمات ہوتی ہیں۔ کم سے کم کتنے نمازی ہو تو باجماعت نماز ہو جاتی ہے؟ 4، 3، 2، 4، 14۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے بندے ہو جائیں، کتنے جماعتی ہو جائیں تو اس کو ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ کم سے کم 2 بندے ہو تو ہم کو جماعت سے نماز ہو جاتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز استسقاء، نماز کسوف، نماز خسوف، کوئی بھی نہیں۔ تو سورج گرہن کے وقت ہمیں نماز کسوف پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کو یوم الحرام قرار دیا؟ بدھ، جمعرات، جمعۃ الوداع، کوئی بھی نہیں۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کو قرار دے دیا۔ کرامۃ الکاتبین کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے؟ نام اعمال نامہ لکھنے والوں کو، پیغام لانے والوں کو۔ دوسرے آپشن نہیں پڑھتا کیونکہ یہ کریکٹ آپشن ہے، نام اعمال نامہ لکھنے والوں کو۔ دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی، آپ اس ویڈیو سے بور نہیں ہوگے۔ یقیناً امپورٹنٹ کوشچن ہیں، بیسک کے ہیں، تمام اہم ہیں، آپ کو آنے چاہیے۔ ہم اگلے کوشچن کی طرف ہم پڑھنا جاتے رہیں۔ نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ نماز جنازہ میں 4، 6، 3، 1 بھی نہیں۔ نماز جنازہ میں 1 بھی سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارا دوسرا کوشچن ہے اس میں یہ 28 روزے کے کتنے اقسام ہیں؟ روزہ کے کتنے اقسام ہیں؟ جو روزے رکھے ہیں ہم نے اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں وہ ہم کو پتہ نہیں تھا، آج ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ 2، 4، 8، 6 اقسام ہیں روزے رکھنے کے۔ نفلی نمازوں میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ تہجد کا لفظی مطلب ہے سب کا چھوڑ دینا، صبح جلدی اٹھنا، نیند توڑ کر اٹھنا، شام کی نماز۔ تو تہجد کی لفظی معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ اگلا کوشچن ہے کس نماز کے پڑھنے سے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے؟ نماز کسوف، نماز خسوف، نماز اشراق، نماز استسقاء۔ نماز اشراق جو فجر نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اعتکاف کے کتنے اقسام ہیں؟ 4، 3، 2، 6۔
اعتکاف کے 3 اقسام ہیں، جو اب جو بھی لوگ اب بیٹھے ہوں گے اعتکاف میں، ان کو عالم صبوروں نے ان کو گائیڈ کیا ہوگا کہ کتنے اقسام ہیں، وہ کس طریقے سے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے اور اس کے کتنے کیسے آداب ہوتے ہیں۔ کس ارکن اسلام کو ڈھال کہا جا گیا؟ کس ارکان کو ڈھال کیا کہا گیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو اس روزہ کو ڈھال کہا گیا ہے۔ نماز تراویح کیا ہے؟ تراویح کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اسلام کا چوتھا اہم ترین رکن کون سا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ۔ تو چوتھا کون سا ہے؟ تو دوستو یہ چوتھا روزہ غلط ہے، روزہ تیسرا ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہوگا، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہوگا۔ نماز کے بعد سب سے افضل ترین رکن کون سا ہے؟ زکوٰۃ۔ روزہ، کلمہ طیبہ، زکوٰۃ۔ تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ہوگا۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر کب فرض کی گئی؟ یہ تمام اہم کوشچن ہے۔ 4 ہجری، 5 ہجری، 2 ہجری، 7 ہجری۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر 2 ہجری میں فرض کی گئی۔ قرآن مجید میں کتنے مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا؟ تو وہ دوستو یہ 30 ہے، 30 غلط ہے، 32 بار ذکر کیا گیا ہے۔